میرے واجب الاحترام قابل احترام معزز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں کہ آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، اور اس کے اندر ہم نے جس طرح عبادت کرنی تھی اس طرح ہم نے نہیں کی، یعنی کہ رمضان المبارک کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اگر اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، میرے دوستوں رمضان المبارک کی ہر ایک گھڑی قیمتی ہے، اس کے اندر انسان اگر نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور اس آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کے اندر روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے کہ اللہ نے روزے فرض کر دیے، جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے لگ جاؤ۔ میرے دوستوں تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ایک چیز اگر شریعت کے اعتبار سے جائز ہو، اگر اس کو انسان کر لے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا ان باتوں پر بھی عمل کرنے سے گزارا نہیں ہوتا، ان کا دل نہیں چاہتا کہ اس طرح کی باتوں پر ہم عمل کریں۔ مثال کے طور پر کہ ہوٹل کے اوپر چائے پینا جائز ہے، لیکن یہ بات تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوٹل میں جو چائے پکانے والا شخص ہے وہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے۔ کبھی آپ نے اللہ والوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جس طرح آپ اور میں ہوٹلوں کو بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، اللہ والے لوگ اس طرح ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ یہ بات تقوی کے خلاف ہے، لیکن جائز تو ہے لیکن تقوی کے خلاف ہے۔ تو روزہ رکھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک فروٹ پیش کیا گیا، اور اس بزرگ کے سامنے علماء اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے پوچھا، اللہ کا ولی تھا، کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فروٹ کو کس طرح کھایا ہے؟ کاٹ کر کھایا ہے یا اس کو توڑ کر کھایا ہے؟ علماء کرام نے کہا اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے اس فروٹ کو نہیں کھایا، کس وجہ سے کہ اگر اس کو میں کاٹ کر کھاتا ہوں، ہو سکتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توڑ کر کھانے کی ہو، اور اگر اس کو میں توڑ کر کھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو کاٹ کر کھانے کی ہو۔ شک شبے کے اندر وہ اللہ کا ولی تھا، تو اس نے اس فروٹ کو کھانا ہی چھوڑ دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فروٹ کو کس طرح کھایا ہے۔ میرے دوستوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ
بھی کام سنت سے ہٹ کر نہیں کرتے. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. اور بھی بہت سے واقعات ہیں تقوی کے اوپر کہ تقوی کیا چیز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دنیا جانتی ہے. دوپہر کے وقت تھا اور دوپہر کے وقت کتنی گرمی ہوتی ہے تو ایک طرف چھائی تھی دیوار کے ساتھ اور اس دیوار کے ساتھ جانور بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے کہا امام صاحب آپ یہاں دھوپ میں کھڑے ہیں, یہ چھائی ہے, یہ سایہ ہے, آپ یہاں بیٹھ جائیں تو کچھ دیر, ہر روز دھوپ میں کھڑے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جس شخص کی دیوار سے یہ سایہ آ رہا ہے, دیوار کی وجہ سے یہ سایہ آ رہا ہے, اس سے میں نے قرض لینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے قرض لینا ہے اس کے عوض میں اس کے اوپر یہ جو میں سے اس کی مقام کے فائدہ حاصل کر لوں, یہ سود نہ بن جائے. صرف اس شبہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جتنی دیر بھی کھڑے رہے, دھوپ کے اندر کھڑے رہے, سایہ حاصل نہیں کیا. حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے جائز, کسی سے آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے, اس کے گھر کے برابر میں چھائی ہیں, آپ کھڑے ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تقوی نے اس بات کی امام ابو حنیفہ کو اجازت نہیں دی کہ اگر میں نے اس سے پیسے بھی لینے ہیں جتنے میں نے اس کو دیے ہیں, لیکن اگر اس کی چھائی سے میں نے فائدہ حاصل کر لیا, خدا نخواستہ وہ سود نہ بن جائے, زیادتی ہو جائے گی, پیسے بھی لے لیے اور نفع بھی حاصل کر لیا چھائی کا. تو یہ چیز ہے تقوی کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے.